بیگ صاحب، ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ NA-151 جو ہے ایسا حلقہ ہے جہاں گیلانی قریشی آمنے سامنے اس میں ذکر میں کر رہا تھا گیلانی صاحب کی، یوسف گیلانی صاحب کے جو پرسنل ایفرٹس ہیں، اب وہ ان کے پھل آوری کا جو ہے وقت آ گیا ہے۔ آپ نے جس حلقے کی بات کی اس میں شہر کا حلقہ کم ہے اور جو نیم شہری علاقے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جہاں پر پرانی آبادیاں آباد ہیں۔ اب پرابلم یہ ہو گیا کہ مہر بانو قریشی جو ہیں وہ کیا کام کیے جس کا فروٹ کے وقت آ گیا؟ دیکھیے آپ یہ دیکھ لی کہ یوسف اس حلقے میں تو NA-151 میں تو وہ جو ایک سڑک تھی وہ نہیں بن سکی، جو قادرپور راما والی سڑک تھی، اور یہ جو ٹاٹے پور والی سڑک تھی وہ بیچارے لوگ وہاں خجل خوار ہو گئے۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یوسف گیلانی نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں بہرحال ملتان میں ڈیولپمنٹ تو کافی کی۔ ملتان کی ڈیولپمنٹ دیکھیں نا، علی موسیٰ گیلانی۔ اچھا جی، اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب یا میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، آپ نے ثمرات کی بات کی، میں نے کبھی وہ ثمر کس چیز کا درخت کس چیز کا لگایا جس کا ثمر آئے گا؟ ثمر اس بات کا ہے کہ وہ جو انہوں نے رابطے رکھے ہوئے ہیں، وہ جو خود لوگوں سے جا کے ملتے رہے ہیں، برادریوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے رہے ہیں، یہ اس کے ثمرات ہیں۔ اور جہاں تک ڈیولپمنٹ کی بات ہے تو ڈیولپمنٹ تو اس علاقے میں کسی نے نہیں بھی کی۔ آپ نے جاوید ہاشمی کا ذکر کیا، ایک سڑک ہے جی جس کو ہم ملتان وہاڑی روڈ کہتے ہیں، جی، 2-3 فٹ گہرے گڑھے اس پر پڑے ہوئے ہیں، جو اس کی حالت ہے، اور وہ 4 دفعہ اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ پچھلی شہباز شریف صاحب کے دور سے اس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، پھر بعد میں رکھا گیا، پھر بزدار صاحب کے دور میں رکھا گیا، ابھی تک وہاں سے گزرنا جو ہے وہ محال ہے۔ بس وہ پھر ان لوگوں کے لیے اس کیفیت میں بھی آپ ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو پتہ نہیں کس طرح جاگے، کس منہ سے آپ جاگے۔ لیکن ہمارے ہاں آپ نے بات کی جس سوسائٹی کی یہ ایک ڈریم ہے، یا ایک جو پڑھے لکھے سوسائٹی ہے، یا جو ماڈرن ورلڈ ہے، وہاں پر تو یہ چیز جیسے آپ فرما رہے ہیں ممکن ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں نا، ہم تو بت راشتے ہیں اور پھر بت کو پوجا کرتے ہیں اور اسی کی آپ ہر خیرات بھی اس پہ چڑھاتے ہیں۔ بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ حلقہ ایسا ہے جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ مختوم شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہر بانو قریشی یہاں سے امیدوار ہیں، آزاد امیدوار ہیں، PTI کی حمایت یافتہ ہیں۔ ہمارے ہاں ویسے بھی پاکستان کی پولیٹکس میں خواتین کا رول بہت کم ہے، اور جنرل سیٹس پر تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ ایک ایسا حلقہ ہے جنوبی پنجاب کے ہوتے ہوئے ایسا حلقہ ہے جہاں پر جنرل سیٹ پر جو ہے ایک خاتون الیکشن لڑ رہی ہے۔ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور اگر ہم مغرب کو دیکھیں تو وہاں خواتین کی پارٹیسپیشن کتنی ہوتی ہے الیکشن پروسیس میں، پولیٹیکل پروسیس میں؟ وہاں پہ تو 50-50 پارٹیشن ہے۔ کینیڈا کی بات کر رہا ہوں، US کی بات نہیں کر رہا، میں کینیڈین پولیٹکس کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں پہ تو کانسٹیٹیوشنلی دے آر باؤنڈ ٹو گیو ریپرزنٹیشن ٹو وومن اپ ٹو 50%، اینڈ موسٹ آف دا ٹائم اٹ از بیونڈ 40%۔ ہم نے 60 سیٹس رکھ دی ہیں خواتین کی۔ یہ تو ہم نے نامینیٹڈ سیٹس ہیں نا، وہ بھی وہ لوگ آ جاتے ہیں جو پریویلیجڈ ہیں، میرے یا آپ کے جاننے والے رشتہ دار ہیں، ان کو وہ پریویلیج سیٹ مل گئی، اینڈ دس وے دے گیٹ دی ریپرزنٹیشن، بٹ اٹ از ناٹ دی ریپرزنٹیشن آف دی آرڈینری پیپل۔ سو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ میں یہاں پہ 2 باتیں کہنا چاہوں گا۔ بیگ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ ان کے ثمرات کا ٹائم آ گیا ہے۔ ثمرات سے میں تھوڑا سا اختلاف اس لیے کروں گا کہ ہمارے یہاں یہ بڑا مسکنسیپشن ہے کہ جی انہوں نے فلاں جگہ پہ کام کرایا، فلاں جگہ پہ کام کرایا، ان کی مہربانی ہے۔ اٹ از ناٹ دیئر مہربانی ایٹ آل، اپنی جیب سے تو کوئی بھی نہیں کروا رہا۔ اٹس دی پبلک منی وچ از اسپینٹ آن دی پبلک، سو نوبڈی شوڈ بی ٹیکنگ ایڈوانٹیج آؤٹ آف اٹ۔ اٹ از ڈن فار دی سیک آف پبلک، آؤٹ آف دی پبلک منی، so why it is being associated with somebody۔ آپ جلسے میں کھڑے ہو گئے اس طرح بانٹتے ہیں جیسے آپ جیب سے پیسے دے رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہاں پہ جو جتنی بھی پبلک منی ہے اس کا استعمال پبلک کا حق ہے، اور ان لوگوں کا کام ہے کہ وہاں پہ جا کے ہماری بہتری اور ڈیولپمنٹ کے لیے یہ پروجیکٹس بنائیں، اور یہ ان کے لیے کوئی طرح امتیاز نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی کام نہیں کرتا ہے یہ تو پھر بہت بری بات ہے۔ اب واپس NA کی طرف آتے ہیں، 51 کی طرف، 151 کی طرف۔ یہاں پہ میرا خیال مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید اس دفعہ بینگ اے وومن ان کو تھوڑا سا پریویلیج ملے، اور دوسرا سمپتھی ووٹ بھی تو کہیں نہ کہیں شاید ان کو مل جائے، کیونکہ ان کے والد صاحب نے جو بظاہر ایک پولیٹیکل قربانی دی ہے۔ الیکشن میں کیا ہوتا ہے، لوگ کیا رسپانس کرتے ہیں، لیکن اس سے جو وہاں کی بسنے والی خواتین ہیں یا جنوب پنجاب میں بسنے والی خواتین ہیں ان کے لیے تو انکریجمنٹ ہے نا جی۔ اگر کوئی خاتون پالیٹکس میں آتی ہے، جس طرح کسی زمانے محترمہ بینظیر بھٹو کی آمد سے، اگر ہم ان کی آمد کے ایئرز کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو اس میں خواتین کی پارٹیسپیشن بڑھ گئی تھی، بالکل لوگوں کو انکریجمنٹ ملی، خواتین نے آگے آنے کی کوشش کی۔ پھر بعد میں ہم نے پھر وہ جو رستہ اڈاپٹ کیا، اگر پولیٹیکل پارٹیز کو پابند کیا جائے کہ وہ جنرل سیٹس پر خواتین کو ٹکٹ دیں تو شاید یہ رستہ ہے کہ ان کو آگے۔ ایگزیکٹلی دس از دا وے ٹو پروگریس ٹو بی ویری آنیسٹ۔ جب تک آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا
50% of the population is based on female. آدھی وسائل آپ نے ایک طرف رکھ دی ہیں نا، آپ نے اس کی participation، اس کی contribution ہی نہیں. مار صاحب وہ ہمیں بتائیں تو صحیح ہمارے ناظرین کو کہ ہم الیکشن ان تک کیسے پہنچاتے ہیں رزلٹس بڑی تیزی سے. الیکشن کمیشن سے ڈیٹا لیتے ہیں، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سے ڈیٹا لیتے ہیں، کیسے ہو رہا ہوتا ہے، یا امیدواروں کے ڈیروں سے اکٹھا کرتے ہیں، کیسے ہم اکٹھا کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں پروسیس جو ہے وہ ہر مرتبہ جو آپ نے بتایا یہ سارے جگہوں سے الیکشن وصول رزلٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے سب سے بہتر اور مصدقہ جو وہ ہوگا اس مرتبہ ڈی آر او آفس میں باقاعدہ طور پر یہ سکرین ہے اور میڈیا کے لیے انتظام کیا گیا ہے. جیسے ہی 45 فارم اپلوڈ ہوگا وہاں پہ وہ شو ہوگا، وہاں پہ ٹرن آؤٹ، وہاں پہ حلقہ وائز پولنگ سٹیشن وائز نام ہوگا کہ اس پولنگ سٹیشن میں اتنے ووٹ اس پارٹی کے امیدوار نے اتنے حاصل کیے. اس طرح سے وہاں جو میڈیا ہے وہ اس کو لکھ رہا ہوگا اور پھر چینلز پہ چل رہا ہوگا، وہ اتھینٹک ہوگا. بالکل مطلب آپ چل کریں، اپنا ووٹ ڈالیں اور پھر اپنے لیے چائے شاید کھانے شانے کا بندوبست کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں. آپ کو ہم سارے الیکشن کے ریزلٹس جو ہے آپ کے اسکرین پر پہنچائیں گے، اسکرین پہ پہنچ جائیں گے. کیونکہ یہ جو ای ایم ایس سسٹم کی ہم بات کر رہے تھے، الیکشن مینجمنٹ سسٹم، اس میں اب میں آپ کو بتاؤں کہ 24 کروڑ جو پرچی ہے جس میں صوبائی اور قومی اسمبلی کا جو جس میں تمام امیدوار ان کے نشان ہوتے ہیں، 24 کروڑ چھاپی گئی اتنی بڑی تعداد میں. اور 45 فارم کی ہم بات کریں تو جو ڈیٹا آپریٹرز ہیں اور الیکشن کمیشن کا ایک جو بندہ ہے آپ کو ایک اس میں آر او کے ساتھ اس کو دے دیا گیا ہے. تقریباً 3600 ڈیٹا آپریٹرز ماہرین ہوں گے. الیکشن کمیشن اس کے ساتھ نادرا کا ایک بندہ ہوگا اور ساتھ ہیڈنگ آفیسر، یعنی یہ 4 سے 5 لوگ وہ لک آفٹر کر رہے ہوں گے. جیسے ہی فارم 45 وہ لکھا جائے گا جس میں جس کینڈیڈیٹ کا نام ہوگا اور اس کے آگے ان کے ووٹ حاصل کردہ ہوں گے، اس پہ پورا رزلٹ ہوگا کہ کس کینڈیڈیٹ نے ووٹ حاصل کیے. جب وہ اپلوڈ ہو جائے گا فوری طور پہ بڑی اہم ہے، لیکن بریک بڑی ضروری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.